اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلباء، فطرت اکیڈمی میں طبی لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور قانون مفرد اعضاء پہ لیکچرز کی ایک سیریل ہے جو ہم چلا رہے ہیں۔ وہ آج کا لیکچر نمبر ہے 22۔ آج میں کچھ خاص باتیں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں کہ اب تک ہمارے 21 لیکچر ہو چکے ہیں اور 21 لیکچرز پہ جو طلباء کی توجہ ہے وہ یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ بہت ہی توجہ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ کل ایک خاص بات ہوئی کہ ایک ہمارے دوست ہیں جو کافی عرصے سے تقریباً کوئی 10 سال سے طب مفرد اعضاء سے وابستہ ہیں، تو ان کا مجھے واٹس ایپ آیا تو انہوں نے کہا کہ 21 نمبر لیکچر کو دیکھنے کے بعد میرا ایک ایسا مسئلہ حل ہوا جو پچھلے 10 سالوں میں حل نہیں ہو سکتا۔ تو خاص طور پہ انہوں نے بات کی کہ جو انتظامی حالتیں ہیں ان کے حوالے سے مجھے جو اب سمجھ آئی ہے یہ پچھلے 10 سالوں میں بھی شاید سمجھ نہیں آئی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور اب پیارے طلباء آگے چل کے لیکچرز کا دورانیہ تھوڑا سا بڑھے گا، کیونکہ میں اس کوشش میں ہوں کہ جو ایک عنوان ہو اس کو اسی ایک لیکچر میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ آپ کو ٹکڑوں کی صورت میں ان کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے مفرد اعضاء کی طبعی اور غیر طبعی حالتیں۔ مفرد اعضاء کی طبعی اور غیر طبعی حالتیں یا مفرد اعضاء کے طبعی اور غیر طبعی افعال۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مفرد اعضاء طبعی حالت میں کون سے افعال انجام دیتے ہیں اور غیر طبعی حالت میں جب وہ حالت صحت سے دور چلے جاتے ہیں تو اس وقت ان کے افعال کیسے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ان کی اصطلاحات تقریباً مشترک ہیں۔ مفرد اعضاء کے افعال کی اصطلاحات مشترک ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو صرف آپ نے طبعی اور غیر طبعی حالت میں یا اعتدالی حالت میں اور غیر اعتدالی حالت میں آپ نے سمجھنا ہے۔ تو مفرد اعضاء کی سب سے جو پہلی حالت ہے یا اس کا پہلا فعل ہے وہ ہے تحریک، یعنی کسی بھی مفرد عضو کا تیزی میں آ جانا، ساکنیت سے سکون سے حرکت میں آ جانا۔ تو تحریک ایک ایسی حالت یا ایسا فعل ہے کہ جس میں کوئی بھی مفرد عضو کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اس کی ساکنیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے متعلقہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، فعل انجام دینا شروع کر۔ تو یہ دیکھیں کہ تحریک جو ہے یہ ایسی حالت ہے یا ایسا فعل ہے، یہ ہر عضو طبعی حالت میں انجام دیتا ہے اور ہر وقت انجام، یعنی کہ ہمارے جسم کے جو مفرد اعضاء ہیں یہ مفرد اعضاء ایک وقت میں ان میں سے ان چاروں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت یا کوئی ایک فعل کی انجام دہی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی چاروں انتظامی حالتیں ہم نے کائنات میں پڑھی تھی، کائنات کے نظام زندگی کے تسلسل میں، کہ اس میں بھی یہ ہر وقت حالتیں کسی نہ کسی مقام پہ موجود ہوتی ہیں اور ایک سے دوسری میں دائرہ فطرت کے تحت یا لائف سائیکل کے تحت تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اب ہم جسم کے اعتبار سے ان کو پڑھیں گے۔ تو اس میں دیکھیں کہ تحریک جو ہے یہ تحریک ایک طبعی حالت ہے، ایک فطری حالت ہے کہ تحریک اگر کسی مقام پہ نہیں ہوگی تو وہاں پہ اظہار زندگی نہیں ہوگا، یعنی وہاں پہ زندگی کا سائیکل رکا ہوا محسوس ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو تحریک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تحریک جب تک کوئی عضو اپنے فعل کو اعتدال میں رہتے ہوئے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس وقت یہ تحریک جسم کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتی ہے،
یعنی کہ جسم کی زندگی، جسم کی فراوانی، جسم کی جو اس کا ہے اس کی تعمیر، مرمت وغیرہ وغیرہ، اس میں یا پازیٹیو کردار بہترین طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ تحریک طبعی حالت سے بڑھ جاتی ہے، یعنی جب حرکت طبعی حالت سے بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں پھر اس بڑی ہوئی حرکت کی خرابیاں جسم کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی جو طبعی حالت ہے وہ ہے تسکین۔ اب تسکین ایسی حالت ہے یا ایسا فعل ہے کہ جب کوئی عضو یا کوئی مفرد عضو اپنے فعل میں حرکت سے سکون کی طرف آ جائے، یعنی وہ حرکت کرنا معدوم ہو جائے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جو دونوں افعال ہیں، یعنی تحریک اور تسکین، یہ ایک دوسرے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ تحریک کی بات کریں گے تو تحریک کی پہچان نہیں ہو سکتی اگر آپ تسکین کو نہیں سمجھتے، اور اگر آپ تسکین کی بات کرتے ہیں تو تحریک کو کی غیر موجودگی میں آپ تسکین کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی کیا ہے کہ جب ایک عضو حرکت کرتا ہے تو اب اگر مسلسل حرکت کرتا رہے گا تو اس کی جو حرکت کرنے کے بعد کے جو لوازمات ہیں یا جو نتائج ظاہر ہو رہے ہیں وہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ حرکت سے حرارت کی پیدائش کے اصول کے تحت جسم کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل تیز ہو جائے گا۔ تو اس لیے مخصوص حرکت کے بعد ساکنیت لازم ہوتی ہے یا سکون لازم ہوتا ہے، تو اس لیے تحریک کے ساتھ تسکین کی اصطلاح یا تسکین کا فعل یا تسکین کی حالت بیان ہوتی ہے۔ اب تسکین ایک طبعی حالت ہے، طبعی حالت ہے، یہ ہر وقت چاہیے، یہ ہر وقت ایک عضو سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں بدلتی رہتی ہے، جس طرح تحریک بدلتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی عضو کی تسکین کچھ لمبی ہو جاتی ہے، کچھ اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، یا کوئی عضو جو ہے وہ اس نے ایک مخصوص وقت کے بعد تحریک میں آنا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ اب کیا ہوا کہ سکون کا دورانیہ بڑھ گیا، تو سکون کا دورانیہ بڑھنے سے چونکہ غیر طبعی حالت پیدا ہو گئی، تو اس لیے تسکین کی مرضی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ ان پہ تفصیل کے ساتھ آگے چل کے بات کریں گے۔ ہم آتے ہیں اب تحلیل کی طرف۔ تحلیل بھی جس طرح کائنات میں ایک واضح ترین انتظامی حالت ہے، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی واضح ترین انتظامی حالت ہے۔ تو یہ تحلیل جو ہے یہ بھی ہر وقت جسم میں ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوگی تو جسم کی روانی نہیں ہوگی۔ تو کیا ہے کہ ایک وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی نہ کوئی مفرد عضو تحلیل کی حالت میں ہوتا ہے۔ تحلیل کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ دوران خون بڑھ جاتا ہے اور خون کی حرارت بڑھ جاتی ہے، تو وہ عضو جو ہے وہ حرارت کی وجہ سے نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں عضو کے اندر فلیکسیبلٹی قائم رہتی ہے اور وہ روانی کے لیے آمادہ رہتا ہے، اور یہ تحلیل جو ہے یہ بھی مخصوص دورانیے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ مخصوص دورانیے سے بڑھ جائے، یعنی کیا ہوا کہ فرض کریں ایک عضو میں 1 سیکنڈ کی تحلیل رہنی تھی اور پھر اس کے بعد یہ سائیکل آگے چلنا تھا، لیکن وہ 2، 4، 5، 7، 10 سیکنڈ کے لیے ہو گئی، تو اب کیا ہوگا کہ اس عضو کا اپنا ہی وجود پگھلنا شروع ہو جائے گا، یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا ہے کہ تحلیل کی مرضی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کی سب سے بہترین مثال فالج ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو انتظامی حالت یا جو فعل ہے وہ تعمیر ہے، کہ جناب تعمیر کا عمل بھی ہر وقت دائرہ زندگی کے تحت کسی نہ کسی منفرد عضو میں جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ تعمیر کا لفظ یا تعمیر کی اصطلاح ہم نے پہلی مرتبہ یہاں پہ استعمال کی ہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے
لیکن جب ہم طب مفرد اعضاء کو سیکھیں گے کہ تو وہاں پہ تخدیر کی اصطلاح استعمال ہوگی. اب چونکہ تخدیر ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کے اوپر ایک الزام ڈال دیا جاتا ہے فوری طور پہ، تو ہم نے تخدیر کو سمجھانے کے لیے تعمیر لکھا ہے. اصل میں اس کو تخدیر ہی پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ جب تخدیر ابتدائی حالت میں ہوتی ہے تو جسم کی مرمت کرتی ہے. تو اس لیے کیونکہ دیکھیں اگر ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے تو جسم کی مرمت بھی چاہیے، اگر حرکت ہو رہی ہے تو جسم تحلیل بھی ہوگا، اگر حرکت ہو رہی ہے تو تحریک کو روکنے کے لیے تسکین کی بھی ضرورت ہے. یہ چاروں ایسے لوازمات ہیں کہ جن کے بغیر آپ کا جسم قائم نہیں رہ سکتا، پھل پھول نہیں سکتا، بڑھ نہیں سکتا، اس کی دوبارہ مرمت نہیں ہو سکتی، اور جب دوبارہ مرمت نہیں ہوتی تو پھر غیر طبعی موت میں جسم چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ چاروں طبعی حالتیں جسم کے اندر ایک عضو سے دوسرے میں، دوسرے عضو سے تیسرے میں، تیسرے عضو سے چوتھے عضو میں یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور یوں ان کا دائرہ زندگی چلتا رہتا ہے. اب ہم بات کریں گے غیر طبعی افعال کی یا غیر طبعی حالتوں کی. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کر لی ہے اس کے اوپر، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ تحریک جو ہے یہ جب شدید ہو جاتی ہے، یعنی کہ اپنے طبعی دورانیے سے بڑھ جاتی ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ تحریک کی مرضی حالتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دوسری حالت ہے تسکین. تو تسکین کی بھی جب اپنی طبعی حالت سے بڑھ جاتی ہے، شدید ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں بھی مرضی حالتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہیں تسکین کی مرضی حالتیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے تحلیل. تو تحلیل جب شدید ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی مرضی حالتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کو ہم تحلیل کے تحت ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اب چوتھے نمبر پہ ہے تخدیری لکھا ہوا. آپ سوچیں گے کہ اس کے آگے شدید نہیں لکھا ہوا، تو عام طور پہ ہمارے جو طلباء ہیں یا عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ اس کو ویسے ہی تشدد کے تحت ہی سمجھتے ہیں. پہلے جو سمجھا جا رہا ہے وہ تشدد کے تحت ہی سمجھا جا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کے آگے شدید نہیں لکھا. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ سمجھ لیں کہ تقدیر کا ابتدائی درجہ تعمیر ہے، یہ طبعی حالت ہے. لیکن جب ایک مکان ہے، فرض کریں ایک بلڈنگ ہے، اس کی بنیادوں میں آپ نے جو بنیاد رکھی ہے وہ فرض کریں 9 انچ کی، اس کے اوپر آپ تعمیرات کرتے جا رہے ہیں، اوپر جا کے آپ اس کو جو پھیلاتے جائیں اور جناب 8-10 منزلہ کر لیں، تو وہ تعمیر اضافی ہو جائے گی. حالانکہ اس کے اوپر گنجائش صرف 2 منزلوں کی تھی یا 3 منزلوں کی تھی، کیونکہ آپ نے اس کی بنیاد ہی کچی رکھی تھی، آپ نے اس کی بنیاد ہی پوری نہیں کی تھی. تو اب کیا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر 10 منزلیں تیار کر لیں گے، حالانکہ 10 منزلیں بنانے کے لیے نیچے آپ نے اس کی بنیاد میں میٹیریل نہیں ویسا رکھا تھا، تو کیا ہوگا کہ وہ بلڈنگ جو ہے وہ سارے جسم کے لیے بوجھ بن جائے گی. اس میں آپ رہنے والے بھی پریشان ہوں گے. وہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا ڈھانچہ تو ہوگی اور ڈر ہی ہوگا کہ کسی نہ کسی صورت میں یہ نقصان نہ پہنچائے. تو یہ ہے کہ جب تخدیر یعنی تخدیری عمل یا تعمیری عمل بڑھ جاتا ہے، غیر طبعی ہو جاتا ہے، اس کو تعمیر شدید بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. تعمیر شدید یا تعمیر اضافی. تو تعمیر اضافی کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر گلتیاں، رسولیاں وغیرہ وغیرہ، پتھریاں، اس طرح کی چیزیں بننی شروع ہو جاتی ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ طبعی افعال جسم کے جو ہیں ان میں تحریک، تسکین، تحلیل اور تخدیر یا تعمیر، اور یہی حالتیں جب ضرورت سے بڑھ جاتی ہیں تو یہ جسم کے لیے مرضی حالتوں کا سبب بن جاتی ہیں. تو اس طرح پھر تخدیر کی بھی مرضی حالتیں ہمارے سامنے ہوں گی. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اب ہوتا کیا ہے کہ وہی اصول قوت سے حرکت، حرکت سے حرارت، حرارت سے رطوبت، رطوبت سے برودت اور برودت قوت ہے. اس طرح سارا یہ سائیکل جسم کے اندر بھی
جاری رہتا ہے۔ اب میں یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر کے اجازت چاہوں گا کہ تحریک جو ہے یہ ہمیشہ خشکی سے ہوتی ہے، تسکین ہمیشہ تری سے ہوتی ہے، تحلیل ہمیشہ گرمی سے ہوتی ہے، اور تعمیر ہمیشہ سردی سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ عام طور پہ تخدیر میں اور تسکین میں گڑبڑ کی جاتی ہے، یعنی تخدیر اور تسکین کو ملایا جاتا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں غور کے ساتھ کہ تسکین جو ہے جب رطوبت بڑھے گی تو اس سے تسکین واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ جب رطوبت بڑھے گی تو اس سے تسکین واقع ہوگی۔ تسکین کی صورت میں عضو کی حالت کیا ہوگی؟ عضو پھول جانا، یعنی کہ جب رطوبت کسی عضو میں بڑھے گی، تری بڑھے گی، تو اس سے عضو پھولے گا۔ غور کریں پیارے طلباء، آپ اس کا ایک تجربہ کر لیں، ایک گوشت کا ٹکڑا لیں، اس کو پانی کے اندر رکھیں، تو کیا ہوگا کہ چند گھنٹے پڑا رہنے کے بعد وہ ٹکڑا پھول جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ 2-3 دن کے بعد تو آپ اس کے ریشے بھی علیحدہ کر سکیں گے۔ لیکن اس کو یہیں پہ سمجھیں کہ جناب تقدیر کیسے ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے جی سردی کے تحت، ٹھیک ہے جی، یا تعمیر، جکڑن یا مضبوطی یا کنسٹرکشن، یہ ہوتی ہے سردی کے ساتھ۔ آپ نے اسی گوشت کے ٹکڑے کو فریج کے اندر رکھ دینا ہے، اسی گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے فریج کے اندر رکھ دینا ہے۔ سردی سے چیزیں جھڑتی ہیں، تری سے پھولتی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غور کریں کہ تری سے چیزیں پھولتی ہیں، اور جو چیز پھول جاتی ہے، جو پھول جائے گا، وہ تو حرکت کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو ذرا سمجھیے گا۔ اور تقدیر جب سردی انتہا پہ چلی جاتی ہے تو وہ کیا ہے کہ اس سے جسم جو ہے، اس سے جسم منجمد ہوتا ہے۔ یعنی اب دیکھ لیں کہ امید ہے کہ آپ کو تقدیر اور تسکین کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ تسکین سے عضو رطوبت میں، تری میں ڈوب جانے کی وجہ سے پھول جاتا ہے، اور تقدیر میں عضو کے اندر چونکہ سکیڑ واقع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے عضو میں سختی واقع ہو جاتی ہے۔ اب اسی تجربے کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ 5 گھنٹے ایک گوشت کا ٹکڑا، 2 برابر گوشت کے ٹکڑے لے لیں اور ان کو ٹائم نوٹ کر کے ایک کو آپ نے پانی کے اندر رکھ دینا ہے جو نارمل حالت میں پڑا ہو، اور دوسرے ٹکڑے کو آپ نے فریج کے بالائی خانے میں رکھ دینا ہے۔ 5 گھنٹے کے بعد ان کو نکال کے دونوں کا تفصیلی معائنہ کر لیجیے گا، ان کو دبا کے دیکھ لیجیے گا، ان کو دھو کے دیکھ لیجیے گا، آپ کو تسکین اور تقدیر کی سمجھ آ جائے گی۔ 1 دن مزید ان کو رکھیے گا یا 2 دن مزید ان کو رکھیے گا تو پھر آپ کو تعمیر اور تحلیل کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ جب آپ اس کو ریشے جو پانی کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کو آپ اس طرح توڑیں گے تو وہ آسانی سے اس کے ریشے علیحدہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو فریج کے اندر پڑی ہوگی اس کو آپ کریں گے تو اس میں سے ریشے علیحدہ نہیں ہوں گے، تحلیل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں جسموں کی محافظ قوتیں، جتنے بھی جسم محفوظ کیے جاتے ہیں وہ سردی کے اندر رکھ کے دیکھیں۔ فریج کی ایجاد ہی اس لیے ہوئی کہ جسم کافی عرصہ تک ہم محفوظ کر سکتے ہیں۔ قربانی کے اوپر گوشت جو رکھا جاتا ہے، دیکھ لیں کتنے دن تک محفوظ رہتا ہے، آپ کا پکا ہوا کھانا اس کے اندر کتنی دیر تک محفوظ رہتا ہے، وہ صرف سردی کی وجہ سے کہ سردی ڈسٹرکشن نہیں ہونے دیتی۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکچر لمبا ہو گیا لیکن توجہ کے ساتھ سنیے گا اور بار بار سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو ایسے نقطے آپ کے حل ہو جائیں گے کہ جو پہلے نہیں حل ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انہی کے اوپر آگے مزید بات کریں گے۔
اور ان کو سمجھیں گے کہ تحریک کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، تسکین کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، تحلیل کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، تقریر کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، دوران خون کیسے چلتا ہے، صابر صاحب نے دوران خون کو کیسے بیان کیا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.